بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 10، وی لاگ نمبر ہے 449 اور پیج ہے 486. ناظرین یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 10، ایپیسوڈ نمبر 10، وی لاگ نمبر 449 اور پیج ہے 486. ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک وی لاگ رکھ رہے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. یہی ایک اچھے مومن کی، ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے. ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی یہ کتاب الرحیق المختوم، سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے. یہ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. اگر ملک کے ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، اگر ملک کے ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. نہیں تجھ کو دنیا سے آگہی کیا، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی. خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے دے پادشاہی. میرا از سکستن چنا آر ناید کہ از دیگر خاص تنمو میں آئی. مسلمان کو ہے ننگے وہ پادشاہی. ناظرین یہ چل رہا ہے چیپٹر بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط. یعنی سنہ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی. نجاشی شاہ حبش کے نام خط، یہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں. مقوقس شاہ مصر کے نام خط، شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط، کیسر شاہ روم کے نام خط. اب یہ اسی کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا دیا ہے، کچھ باقی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. یہ کیسر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا. اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نامہ مبارک کو پہچانے والے یعنی دہیہ کلبی رضی اللہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا. لیکن حضرت دخیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تہمی میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا. حضرت دہیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا. تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت ہمہ، یہ جگہ کا نام ہے حسمہ یا ہمہ، روانہ فرمائی. حضرت زید نے قبیلہ جذام پر شب خون مار کر
ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے اس قبیلہ کے ایک سردار زید بن رفع جذامی نے جھٹ نبی کریم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی۔ زید بن رفع اس قبیلہ کی کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی۔ اس لیے نبی نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ عام اہل مغازی نے اس واقعہ کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتلایا ہے، مگر یہ فحش غلطی ہے، کیونکہ قیصر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی۔ اس لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا بقیہ حصہ نئی ہیڈنگ ہے، یعنی پوائنٹ نمبر 5، منذر بن ساوی کے نام خط۔ منذر بن ساوی کے نام خط، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نئے ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے۔ در اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا ہے وہ، مدینہ میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔